یہ پیارے ناظرین، ہم ملاقات کراتے ہیں آپ کی پیارے سے گوگل بوائے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آج آپ ناظرین کو نماز میں جو رکعات ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں سنائیں گے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا ٹرانسلیشن کیا، یہ بھی بتائیں گے؟ جی چلیے، آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سنائیے اور پھر اس کا مطلب بھی بتائیے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ جل کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہو ان کا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے، تو وہ سورت بھی آپ ملا کر کے سنائیے اور اس کا مطلب، اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، اس کے اندر کئی ساری عقیدے سے ریلیٹڈ بھی چیزیں پتہ چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے، تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی تو وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی جوڑا، چونکہ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ محتاج ہے، اور اب تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ تو بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ زکبان بھائی نے اس کا مطلب بھی بتایا۔ اچھا، اس کے بعد آپ رکوع کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں، اس کا بھی مطلب بتائیے، پڑھ کر کے بھی بتائیے ناظرین کو۔ سبحان ربی العظیم۔ ماشاءاللہ، ترجمہ: پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد میں تسمیع پڑھی جاتی ہے تو اس میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی بتائیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ: اللہ جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے کی تسبیح بھی آپ بتائیے، تحمید پڑھ کر کے بھی بتائیے، اس کے بعد سجدے کی تسبیح اور اس کا مطلب بھی بتائیے۔ اللہم ربنا ولک الحمد۔ ترجمہ: اے اللہ جل، اے ہمارے رب، سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ سجدے کی تسبیح: سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ: پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، سجدے کر لیے دونوں، اس کے بعد میں چونکہ یہ تو پہلی رکعت کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یوں سمجھ لیں یہی انداز میں دوسری رکعت بھی ہوگی، تو دوسری رکعت پر بیٹھیں گے، اس میں تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ناظرین کو سنائیے، اس کا مطلب بھی بتائیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ترجمہ: تمام قولی، فعلی اور معنی عبادتیں اللہ جل ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ جل کی رحمت اور برکت۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ جل کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
ماشاء اللہ، کیا بات ہے ناظرین، سن کر آپ کو بھی بڑا سکون ملتا ہوگا اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ تمنا، یہ آرزو انگڑائیاں لینے لگی ہوگی کہ کاش ہم بھی اور ہم اپنے بچوں کو بھی اسی انداز میں نماز کو سمجھ کر کے، اس کے مطلب کو جان کر کے حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی حاصل کرائیں، کیونکہ اس کا لطف ایک الگ ہوتا ہے، اس کا مزہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی سن کر کے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر یہی شوق بیدار کریں، اپنے بچوں کو ایسی جگہ تعلیم حاصل کرائیں جہاں پر صرف زبانی طور پر یاد نہ کرایا جائے بلکہ ان کو اس کا مطلب بھی سکھایا اور بتایا جائے۔ اس لیے آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کمنٹ میں اپنا نمبر بھی دے دیں گے جس نمبر پر آپ آسانی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں زغبان بھائی، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ بھی ناظرین کو آپ سنائیں، اس کا مطلب بھی بتائیں جی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر اور ان کے آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ عز و جل برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ناظرین، ہر چیز پڑھ کر کے پہلے آپ کو سنائی جا رہی ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ پیاری، بہت زیادہ یونیک یہ ویڈیو ہونے والی ہے، آپ کو اسکپ نہیں کرنا اور کمپلیٹ اس کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد زغبان بھائی دعائے معصورہ بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہماری کمپلیٹ رکعت چل رہی ہے جی۔ دعائے معصورہ پڑھ کر کے ناظرین کو سنائیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آخر میں ہمیں اپنی نماز سے کیسے باہر آنا ہے، جس کو خروج بسنعہ بولتے ہیں جی زغبان بھائی، اس کو بھی آپ ناظرین کو پڑھ کر کے سنائیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی رحمت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہوا پوری نماز کا ایک اچھے انداز میں ریہرسل۔ سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ میں ایک سورت ملانا رہتی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم تسمیع کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہم ربنا ولک الحمد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو زغبان بھائی نے بڑے پیارے انداز میں سنایا۔ یوں ہی آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے کی جو تسبیح ہوتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا گیا۔